من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالحہ کیا اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ قرآن مجید کی یہ مختصر ترین صورت محض 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں پوری انسانیت کا نچوڑ سمو دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں لَوْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةُ لَكَفَتْهُ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے پورے قرآن مجید کے بغیر صرف ایک یہ صورت ہی اتار دیتے لَكَفَتْهُ تو یہ کفایت کرتی۔ یہ صورت ایک ایسی عدالت کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا کر کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن ساتھ ہی 4 اصول بیان کر دیے کہ جو کوئی ان پر چلے گا وہ انشاءاللہ خسارے سے نجات پائے گا اور یہی اس کے لیے کامیابی کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کا سارا زمانہ، انسان کی ساری تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ کس بات پر؟ کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے، حضرت نوح اور ان کی قوم کا واقعہ پڑھ لیجئے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی قرآن مجید میں واقعات ہیں ان کا اگر ہم مطالعہ کریں، تاریخ انسانی کو دیکھیں تو ایک ایک ورق روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اس خسارے سے کچھ لوگ مستثنیٰ بھی قرار دیے گئے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اسی صورت میں فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کامیابی کا پہلا اصول اور بنیادی اصول ایمان ہے۔ ایمان ایک زندہ اور یقین متحرک چیز کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو زبان میں آئے، عمل میں اترے اور اس پر یقین اور تصدیق ہو، یہ ایمان ہے۔ ایمان دراصل اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا نام ہے۔ جب ایمان کا نام آتا ہے تو اس کے کچھ ارکان اور اصول بھی ساتھ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے یقین، تصدیق اور عمل کا نام ہے۔ ایمان سب سے پہلا اصول ہے کامیابی کا، اور سب سے پہلا اصول ہے خسارے سے نجات کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ دراصل ایمان اور عمل صالحہ جو ہیں وہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی ہوا ہے۔ عمل صالح جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ایمان کے مختلف پہلوؤں میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ عمل جو صالح ہے، صالح کہتے کس کو ہیں؟ صالح کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی صلاحیت پائی جائے، اس کو صالح کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر عمل صالح سے مراد وہ اعمال ہیں جن میں قبولیت کی صلاحیت موجود ہو۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جن میں قبولیت کی صلاحیت موجود ہوتی ہے؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وہو مؤمن۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو کوئی بھی عمل کرے، اچھے عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو۔ جب تک ایمان نہ ہوگا اچھے کام کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ ایمان جو ہے
وہ اس طرح ہے، بعض علماء جو ہیں وہ ایمان کی مثال اس طرح دیتے ہیں جیسے بینک میں اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اور جب تک اکاؤنٹ نہ کھولیں اس میں ہم اپنی رقم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا اکاؤنٹ کھلوانے والی بات ہے۔ جب تک ہم اللہ کے ہاں اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوائیں گے، اپنا ایمان کو جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، تب تک ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ رفاہ عامہ کے کام دنیا میں رہ جائیں گے یا آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس کا کامیابی کا تیسرا اصول وتواصوا بالحق ہے، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ حق کی تلقین کرنا یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کا نہیں، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو جتنا پتہ ہے، جتنا اس تک علم ہے، وہ دوسروں تک وہ علم کو پہنچائے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں بعض اوقات ہم امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ ہم اچھی باتوں کو بتا دیتے ہیں، ہم یہ بتا دیتے ہیں یہ اللہ کی فرما برداری والے کام ہیں، لیکن جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں اس سے گریز کرتے ہیں۔ بعض اوقات نہی عن المنکر کرنا عمل بالمعروف سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا خطرہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے زبان سے روکو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اس کے بغیر تو ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں بچتا۔ عمل صالح، ایمان، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان خسارے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور پھر وہ روشنی ہی کیسی جس سے دوسروں کو روشنی نہیں مل رہی۔ ایک خوشبو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ کا سینہ اس سے معطر کر دیا ہے، وہ خوشبو ہی کیسی جو دوسروں تک نہیں پھیل رہی۔ خوشبو تو دوسروں تک پھیلتی ہے، اپنے آپ کو دوسروں کو فائدہ دینا ہے، اپنے آپ کو وتواصوا بالحق کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لگا دینا ہے۔ اور اگر ہم وتواصوا بالحق کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، اگر ہم امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کریں گے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک عام عذاب آئے گا جو صرف گناہ گاروں کو نہیں بلکہ نیکوکاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آپ دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، لیکن وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی کی جو فرمان ہے اس کی نافرمانی کر دی ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کو بہترین امت، خیر امت، سپرلیٹو ڈگری قرار دیا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صرف اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے خیر امہ کا لفظ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس کے تقاضے پورے کرنے ہم پر فرض ہیں۔ اس کی ایک مثال اس طرح لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بحری جہاز میں اوپر اور نیچے والے طبقے میں لوگ بیٹھ گئے۔ اوپر والے طبقے کے پاس نیچے والے طبقہ پانی لینے جاتا تھا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اوپر والے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ تنگی محسوس کرتے ہیں، تو ایک آدمی نے کلہاڑا پکڑا اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سوراخ کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد والے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوراخ کر رہا ہے، اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کو روک لیں، تو پھر وہ خود کو بھی اور اس کو بھی تباہی کی طرف جانے سے بچا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو اسے بھی اور خود کو بھی تباہی کی طرف بچانے سے روک نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ ایک بحری جہاز سے مراد اسلامی معاشرہ ہے، اور اس میں ہونے والی جو برائیاں ہیں وہ جہاز میں، اس کے پیندے میں، اس کے باٹم میں سوراخ کرنے کی مانند ہیں، اور اگر ہم لوگ برائیوں کو دیکھنے کے باوجود اس پر بولیں گے نہیں، اس پر بات نہیں کریں گے، سچ اور جھوٹ اور اچھے اور برے کی پہچان نہیں کروائیں گے، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ ہمیں خود کو بھی تباہی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد چوتھا کامیابی کا جو اصول ہے وہ وتواصوا بالصبر ہے، کہ صبر کرنا ہے، یہ آخری اصول ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، صرف دوسری آزمائشیں اور تکلیفیں نہیں، سچ کو پہنچانے میں، حق بات کو دوسروں تک پہنچانے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر بھی صبر کرنا ہے۔
حق بات کو پہنچانے میں تکلیفیں جو آتی ہیں ان پر صبر کرنا، نیکیوں پر جمے رہنے پر صبر، برائیوں سے بچنے پر، اس سے رک جانے پر صبر کرنا ہے، تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو یہ 4 اصول تھے، اگر ان چاروں اصولوں کو ہم اپنا لیں تو ہم اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان چاروں اصولوں پر عمل نہیں کرتے تو نہ اپنے آپ کو، دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہی سے بچا نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل کی قوم کا اگر ہم واقعہ دیکھیں تو اس میں جب 3 گروہ تھے، ایک برے کام کرتا تھا، ایک نہ کرتا تھا نہ روکتا تھا، اور ایک وہ تھا جو کرتا بھی تھا اور روکتا بھی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدلی تو صرف وہ گروہ جو نہ کرتا تھا اور روکتا بھی تھا، صرف وہ بچے، اور ایک جو گروہ تھا جو کام برے کرتا بھی نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، وہ بھی ساتھ ہی تباہ برباد ہوا تھا۔ تو ان مثالوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں حق بات کو کرنا ہے، ہمیں امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل صالحہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو قبولیت کی صلاحیت ہو، وہ والے اعمال ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے، اور پھر اس پر جو مصائب، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں آنی ہیں ان پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کامیابی کے ان اصولوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے راستے کے طور پر اپنائیں، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچا لیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، کہ نہیں ہے داد کی طالب یہ بندی آزاد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن